أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي، أما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ شوال کا مہینہ ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں جو شوال کے روزوں کا اہتمام کیے، اور جو دیگر لوگ ہیں وہ اس کو یہ ذہن میں رکھے کہ شروع کے صرف 6 دن ہی روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ پورے شوال کے مہینے میں کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. اسی لیے ابھی بھی موقع ہے. جنہوں نے نہیں رکھا وہ رکھنے کی فکر کرے. اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. اس مہینے کو مناسبت ہے جنگ احد سے، اور جنگ احد کے سلسلے میں صرف ایک آدھ صحابہ کا تذکرہ ہوگا کہ کس طرح جنگ احد کے اندر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرات صحابہ نے اظہار محبت کیا. صرف ایک موقع نہیں بلکہ حضرات صحابہ نے ہر وقت ہر موقع پر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جان قربان کر دی، ہر چیز لٹا دی. یہ آپ سے وہ واہلانہ محبت کی کہ انہوں نے صرف آپ کا تذکرہ یا آپ کے نام سے خوش نہیں ہوتے تھے، بلکہ آپ پر جان قربان کر کے خوش ہوتے تھے، یا آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے خوش ہوتے تھے. تو ہمارے لیے بھی ایک صحابہ کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی یہ ہے کہ ہم بھی جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا صرف نام لے کر نہیں بلکہ آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے خوش ہونا چاہیے. ایک صحابی تھے جنگ احد کے اندر، زخمی تھے، تڑپ رہے تھے، تو ان کو پانی کے لیے پوچھا گیا، دوا پٹی کے لیے پوچھا گیا، تو انہوں نے پلٹ کر جواب دیا کہ مجھے نہ پانی چاہیے، نہ مجھے دوا چاہیے، نہ مجھے پٹی چاہیے، بلکہ مجھے آخری وقت میں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کروا دو. اور پھر ایک صحابی ہے، انصاری صحابی ہے، انصار کے سردار ہے، حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ. ان کا جب آخری وقت آیا، زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک کو بھیجا کہ جاؤ سعد ابن ربیع کہاں ہے دیکھ کر آؤ. جب سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ کو جب دیکھنے کے لیے نکلے تو وہ زخمی حالت میں تڑپ رہے تھے. تو جب ان کو یہ کہا گیا کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں، تو حضرت سعد خوشی کے مارے اٹھنا چاہ رہے تھے، آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کے زخم اتنے تھے کہ وہ اٹھ نہ سکے. تو وہ وہیں رک گئے. رک کر یہ کہا کہ جاؤ میری طرف سے انصاریوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر جان لٹا دینا، لیکن ان پر آنچ آنے نہیں دینا. یہ اس وقت انہوں نے نہ اپنے بچوں کی فکر کی نہ اپنے گھر والوں کی فکر کی. اگر ان کے ذہن پر کوئی فکر سوار تھی تو وہ آپ کی محبت کی فکر سوار تھی، آپ کی حفاظت کی فکر سوار تھی. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مدینے میں ایک چبوترے پہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس کچھ بچے کھیل رہے ہیں، وہ ان سے اظہار محبت کر رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ ابوبکر کیا یہ آپ کے بچے ہیں یا آپ کے نواسے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں، یہ میرے بچے بھی نہیں ہیں، یہ میرے نواسے بھی نہیں ہیں. تو پلٹ کے سوال کیا گیا کہ پھر یہ کون ہے؟ تو جواباً عرض کیا گیا کہ یہ حضرت سعد ابن ربیع کے بچے ہیں،
کہ آخری وقت میں سعد کو ان بچوں کا خیال نہیں آیا، آخر وقت میں بھی اگر کسی کا خیال آیا تو وہ جناب نبی کریم علیہ السلام کا خیال آیا۔ اور پھر ایک 90 سالہ بوڑھی جس کے شوہر بھی، جس کے بھائی بھی، جس کا بیٹا بھی اس جنگ میں شریک تھا، کسی نے مدینے کے اندر افواہ پھیلا دی کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نعوذ باللہ شہید ہو گئے، تو یہ بوڑھی عورت اپنی کمزوری کے باوجود وہ نکل گئی، تو راستے میں لوگوں نے مل کر یہ کہا کہ تیرا شوہر شہید ہو گیا، تو اس عورت نے کہا کہ چھوڑو، نبی کا حال کیا ہے؟ ابھی اور آگے بڑھ ہی رہی تھی کہ آپ کی فکر میں تو کسی نے اطلاع دی کہ بھائی بھی شہید ہو گیا، اور آگے بڑھی تو یہ خبر دی گئی کہ بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ سب کو چھوڑ کر اس ضعیف خاتون نے اگر کسی کی فکر کی تو جناب نبی کریم علیہ السلام کی فکر کی۔ اس کو ایک شاعر ہے حفیظ جلندری، اس نے بہت اچھا نقشہ کھینچا ہے کہ چلی تھی ایک ضعیفہ جستجو حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو، گئے تھے جنگ میں اس کا برادر بھی شوہر بھی، نچاور کر دیے اس نے فرزندوں کے گوہر بھی، ملے ان سب کے رستے میں شہادت کے پیام اس کو، سناتے ہی سناتے جا رہے تھے خواص و عام اس کو، مگر اس کی زباں پر ایک ہی اسم گرامی تھا، اس کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا۔ بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہے یہی لب پہ سوال آیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور زندہ ہے، تو اس نے کہا دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، میری تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی۔ نظر آیا کہ جلوہ فگن نور تجلی ہے، پکار اٹھی کہ اب میری تسلی ہی تسلی ہے۔ ایسی محبت کرنے والے لوگ تھے۔ اسی جنگ کے اندر آپ کے وہ چچا جو آپ سے بے انتہا محبت رکھتے تھے وہ بھی شہید ہوئے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر بکھیر دیا گیا تھا، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کی شجاعت و بہادری وہ تھی کہ آپ کو سامنے سے کوئی نہیں مار سکتا تھا، آپ کے مقابلے پہ سامنے سے کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ آپ پر جب حملہ ہوا وحشی کا، اس وقت آپ گھوڑے پر چڑھ رہے تھے اور پیر لڑکھڑایا اور وہ گھوڑے پر سے گر رہے تھے، اس حال میں وحشی نے آپ کو، حضرت حمزہ کو خنجر چبایا، پیٹ سے چبایا تو وہ پیٹ سے باہر نکلا۔ اور پھر حضرت حمزہ وہ عظیم انسان تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ایسا مضبوط قدم اٹھائے تھے کہ کفار مکہ آپ کے لیے راستہ تنگ کر رہے تھے۔ اس وقت جا کر اگر کسی نے مقابلہ کیا اور جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اگر کسی نے یہ اظہار کیا اپنے اسلام لانے کا تو وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ جب آپ نے بدلہ لے کر جناب نبی کریم علیہ السلام کو خوش کرنا چاہا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا میری خوشی اس میں نہیں ہے کہ آپ کسی سے بدلہ لے، آپ میرا انتقام لے، بلکہ میری خوشی اس میں ہے کہ آپ میرا کلمہ پڑھیں۔ اسی وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ اور پھر جنگ احد کے اندر جب آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، جب آپ کا ہندا نے کلیجہ چبا لیا تھا، وہ نگل نہ سکی تھی، جب جناب نبی کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جناب نبی کریم علیہ السلام کو اتنا روتا ہوا کبھی نہیں دیکھا جتنا روتا ہوا حضرت حمزہ کی بوٹیوں کو دیکھ کر رویا تھا۔ آپ کی ناک کو الگ کر دیا گیا تھا، کان کو الگ کر دیا تھا، جسم کے پرزے بکھیر دیے گئے تھے احد کے پہاڑ پر۔ یہ ناروا سلوک حضرت حمزہ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ جب یہ سلوک کیا گیا تھا تو ہر کوئی یہ چاہ رہا تھا کہ حضرت حمزہ کو دیکھے، لیکن جناب نبی کریم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ آپ کی جو بہن تھی حضرت صفیہ وہ بھی دیکھنا چاہتی تھی، لیکن جناب نبی کریم علیہ السلام روکنا چاہتے تھے۔ وجہ اس کی یہ
کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کے ٹکڑوں کو دیکھے بکھرے ہوئے، جس طرح بکرے کو ذبح کر کے اس کی بوٹی بوٹی کر دی جاتی ہے، اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بوٹی بوٹی کر دی گئی تھی۔ اسی کو حفیظ جلندری نے اس کا بھی ایک عجیب نقشہ کھینچا کہ ہوا حمزہ کی میت پر گزر شان رسالت کا، تأثر بھی زمین کا مہر تابہ کی جلالت کا، صفیہ بنت عبد المطلب ہمشیر حمزہ کی، بہت تھی ان کے دل میں الفت و توقیر حمزہ کی، زبیرہ کے پسر تھے پاس حضرت کے، ہوئے ان پر ہویدا اس گھڑی احساس حضرت کے، کہا روکو میری پھوپھی کو میت پر نہ آنے دو، دل زخمی کو ان کے نیا غم نہ کھانے دو، پسر جا کے مادر کو مگر جس وقت سمجھایا تو قلب مسلمہ ہر حال میں صبر آزما پایا، گئی وہ میت حمزہ پر نہ روئی نہ چلائی، نظر چہرے پر ڈالی فاتحہ پڑھ کر چلی آئی۔ یہ وہ صبر کا دامن تھام کر انہوں نے ایسے ایسے واقعات دیکھے، کس لیے؟ اس اسلام کی سربلندی کے لیے، جناب نبی کریم علیہ السلام کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے حضرات صحابہ نے یہ مشکلات کا سامنا کیا۔ یہ پیغام کس کا تھا؟ کس کی محبت میں یہ پیغام کو لے کر آگے بڑھا رہے تھے؟ صرف جناب نبی کریم علیہ السلام کی محبت تھی، اسی محبت کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے، اسی محبت میں آپ کے پیغام کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ تو ہم کو بھی یہ چاہیے کہ ہم جناب نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں آپ کی تعلیمات پر عمل کریں، آپ کی سنتوں پر عمل کریں، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر بخوشی عمل کریں۔ اگر ہم کرتے ہیں تو جس طرح حضرات صحابہ کرام کو جو بشارت ملی تھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی، قرآن نے دوسری جگہ بھی کہا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اگر کوئی شخص ان کی اتباع کرتا ہے، ان کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ ان سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان راستوں پر چلنے کی فکر کریں۔ اور آخر میں دو اعلانات کرنے تھے۔ پہلے یہ کہ مکتب کا نظام دوبارہ شروع ہو چکا ہے، اس کی ہم سب کو فکر کرنا ہے کہ کس طرح آباد کیا جائے۔ آباد بچوں سے دعاؤں سے کیا جاتا ہے، اور ہمارا بھی ذہن و فکر یہی ہے کہ آباد زیادہ تر دعاؤں سے ہوتی ہے۔ ہم نے آج تک جو نظام چلایا وہ صرف دعاؤں کے ذریعے چلایا ہے، تو دعائیں بھی کریے اور پھر اپنے نونہالوں کی فکر کرے کہ کس طرح ان کا دین بچ جائے، کس طرح ان کا ایمان بچ جائے۔ اگر اس وقت ایمان و دین بچ سکتا ہے تو اس کے لیے یہی راستہ ہے کہ مکاتب کے نظام کو منظم کیا جائے، جو گزشتہ دنوں ان چیزوں کا تذکرہ آیا تھا جدید تعلیمی پالیسی کے وقت۔ اور پھر دوسرا اعلان یہ کہ جس طرح پہلے گزشتہ 1 سال قبل جو مدرسے کے اندر اجتماع ہوتا تھا، اس کا نظام دوبارہ شروع کیا گیا۔ اس میں اپنے گھر کی خواتین کو بھیجے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے اور اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کرے تاکہ بچوں کی اٹھان دینی فکر پر ہو، جناب نبی کریم علیہ السلام کی سنتیں ان کی زندگیوں میں آئے۔ یہ سب تمام محنتیں صرف اس لیے کی جا رہی ہے یا کی جاتی ہے یا کی گئی ہے کہ ہمارے اندر ہم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کے مصداق بنے کہ ہم پورے اسلام میں داخل ہو، تیتر بتیر نہ رہے۔ اسی لیے یہ سب محنتیں کی جا رہی ہے۔ سب مل کر اگر اس کے لیے آگے بڑھیں گے تو ہر کسی کے اندر یہ جذبات، یہ فکریں پیدا ہوگی تو پھر اسلام ابھرے گا۔ اللہ رب العزت میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت حضرات صحابہ کرام کی محبت اور جناب نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہمارے رگ و ریشوں میں بسا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔